أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. متخذ اللہ نہیں بنایا اللہ نے من ولدن کسی کو بیٹا، وما کان اور نہیں ہے معه اس کے ساتھ مل الہ اور کوئی معبود، اذن اگر ایسا ہوتا لذهب تو لے کر چل دیتا کل الہ ہر ایک معبود بما اس کو جو خلق اس نے پیدا کیا، وعلا اور چڑھ دوڑتا بعضهم ان میں سے بعض دوسروں کے اوپر. سبحان پاک اللہ تعالی عما ان باتوں سے یصفون جو یہ بناتے ہیں اس کے بارے میں. قرآن مجید عظیم الشان لوگوں کے اعمال کی بھی اور لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے. لوگوں کے غلط عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے. عیسائیوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، تو ان کے اوپر رد فرمایا متخذ اللہ نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے من ولدن کسی کو بیٹا. تو اے عیسائیوں جو تم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس غلط عقیدے کو اپنے ذہنوں سے کھرچ دو اور یہ عقیدہ بنا دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں، اور عام انسان بھی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں. بعض یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی اصلاح فرمائی گئی. متخذ اللہ نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے من ولدن کسی کو بیٹا. اللہ رب العالمین کی کوئی زوجہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو اے یہودیو تم بھی اپنی اصلاح کر لو اور دل و دماغ سے جو برے عقائد ہیں ان کو ہٹا دو، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ رب العالمین کے بندے تھے اور عام انسان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کا ایک عظیم منصب عطا کیا تھا. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی اولاد ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے ان کو خدائی میں شامل کر رکھا ہے. تو ان کی اصلاح بھی فرمائی گئی متخذ اللہ. لوگوں یہ بات سن لو، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو من ولد اولاد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. فرشتے اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے اندر امور کو سر انجام دیتے ہیں. تو لوگوں کے اس عقیدے کی اصلاح کی گئی. لوگوں یہ ذہن میں بنا لو بات کہ اللہ رب العالمین کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرف کوئی بھی نہیں ہے. اپنے آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کو قیاس نہ کرو. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اللہ رب العالمین کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی ماں بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات کے اندر اللہ کی ہمسری کرنے والی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ کی ٹکر کی کوئی ذات نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ رب العالمین کی ذات کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. دوسری یہ بات بتلائی گئی کہ مشرکین مکہ نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ بھی معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خدائی کے اختیارات ان لات کو عزا کو منات کو ان کو دیے ہوئے ہیں. تو کائنات کے اندر ایک نہیں بہت سارے معبود ہیں. تو اس کی بھی اصلاح کی گئی. لوگوں بہت سارے معبود نہیں ہیں، وما کان نہیں ہے معه اس کے ساتھ من الہ اور معبود، ایک اللہ یکتا وہی تمہارا معبود برحق ہے، اس کے ساتھ اور دوسرے کوئی بھی خدا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ دو خدا ہوتے، تین خدا ہوتے، چار خدا ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اذن اس وقت لذهب لے کر چل دیتا ہر ایک معبود بما خلق اپنی مخلوق کو. جس طرح تین چار دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے، ایک اپنی چیز کو علادہ کر لے، دوسرا اپنے چیزوں کو علادہ کر لے، اپنی چیزوں کو لے کر علاد ہو جاتے ہیں، اور پھر
جو تھوڑا سا زور آور ہوتا ہے تو دوسروں کے اوپر حملہ کر کے ان کی چیزوں کو بھی ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ کائنات کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی، کوئی آسمان نہیں ٹوٹ رہا ہے، کوئی نظام خراب نہیں ہو رہا ہے، اسی طرح نظام چلتا آ رہا ہے۔ یہ دلیل اس بات کے اوپر کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، اس کی ٹکر کی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لیتا ازادہ ہو جاتا اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا، ایک لڑائی ہوتی اور پوری کائنات کے جو کوئی کشائیں ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے۔ وما کانا، نہیں ہے، مع اس کے ساتھ من الہ، کوئی معبود۔ اذن اگر ایسا ہوتا تو لذهب، لے کر چل دیتا ہر ایک معبود بما خلق، اپنی مخلوقات کو، ولعلی بعضهم علی بعض، اور صرف یہ نہیں کہ اپنے ٹوٹی بٹلے کو علادہ کر لیتا، ایسی بات نہیں، بلکہ تھوڑا سا زور پیدا کر کے دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا اور اس کی چیزوں کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، لعلی پر چڑھ دوڑتا، بعضهم علی، ان میں سے بعض دوسرے کے اوپر۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ اولادیں ہونا، یہ تو کمزوری کی علامت ہے کہ کل بوڑھا ہونا ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کل مرنا ہے، وارث کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر تو نعوذ باللہ بڑھاپا آتا نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو موت آنی نہیں کہ اس کو وارث کی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ اولادیں ہونا، یہ تو کمزوریوں کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ اولادیں تو انسانوں کو چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اما اسے یصفون، جو یہ اس کے ساتھ بناتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی زوجہ ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے، اللہ کی زوجہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ بلا شرکت غیر، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، معبود واحد ہے، عالم الغیب، غیب کو جاننے والا ہے، وشہادہ، اور شہادہ کو بھی جاننے والا، حاضر کو بھی جاننے والا۔ غیب سے مراد وہ چیزیں کہ جن کا ادراک اپنے حواس کے ذریعے سے انسان نہیں کر سکتا ہے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور حاضر سے مراد وہ چیزیں کہ جو انسان کے سامنے انسان کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین غیب کو بھی جانتا ہے اور اللہ حاضر کو بھی جانتا ہے۔ یہ غیب اور حاضر، یہ یاد رکھیں، انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے غیب بھی حاضر ہے اور حاضر بھی حاضر ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ معلوم نہیں، ہمارے لیے جو کچھ غیب ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو کچھ ہمارے سامنے حاضر ہے، جو ہمیں معلوم ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب حاضر ہی حاضر ہوتا ہے۔ غیب اور حاضر یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، انسانوں کو جو کچھ پتہ ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر ہے، اور جو انسان کے حواس سے، ادراک سے دور ہے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، انسان کے لیے غیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والے، ان چیزوں کو بھی جاننے والے جن کو انسان نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والے جن کو انسان جانتے ہیں۔ فتعالی، بھالا و برتر ہے، اما ان چیزوں سے جنہیں یشرکین، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من ولد، کسی کو بیٹا، وما کان، نہیں میں اس کے ساتھ من الہ، کوئی معبود۔ ادھر اگر ایسا ہوتا تو لذهب، لے کر چل دیتا، کل الہ، ہر ایک معبود، بما خلق، اپنی مخلوقات کو، ولعلی، اور چڑھ دوڑتا، بعض ان میں سے بات علی بعض، بعض دوسرے پر۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما ان باتوں سے جو یصفون، جو اس کے ساتھ بناتے ہیں۔ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ، اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ فتعالی، پس بالا و برتر ہے، اما ان چیزوں سے جنہیں یشرکون، یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔